دیوبندی بنوں کہ بریلوی بنوں، کون سا فرقہ میں اختیار کروں؟ چونکہ جب سبھی فرقوں کو سوائے ایک کے، اہل سنت کے، جہنم میں جانا ہے تو پھر اتنا اسٹرگل کرنے کے کہ اسلام بھی قبول کیا اور غلطی سے کسی غلط فرقے میں چلے گئے اور اس کے بعد بھی ٹھکانہ جہنم ہی رہا، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ پہچان کیسے ہو کہ ایک مسلمان کے جو دین میں داخل ہو رہا ہے، یا یہ کہ ایک مسلمان کہ جس کی پیدائش ہی ایک مسلم گھرانے میں ہوئی ہے، وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو ان عقائد کے اوپر باقی رکھے کہ جن پر باقی رہتے ہوئے اس بات کی توقع اور امید کی جا سکتی ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ اس شخص کو سزا نہیں دے گا، کم سے کم عقیدوں کے حوالے سے۔ اس امت میں جو تفریق ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے، اس امت میں اختلاف کوئی نیا نہیں ہے، یہ اختلاف دور صحابہ سے چلا آ رہا ہے عقیدے کی بنیاد پر، لیکن یہ اختلاف صحابہ کے درمیان نہیں ہوا ہے، یہ صحابہ اور غیر صحابہ کے درمیان ہوا ہے دور صحابہ سے۔ مثلا آپ قدریہ کے نام سے واقف ہوں گے، یہاں چونکہ علماء کی مجلس ہے اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر صرف چند اصطلاحات کے ذکر پر اکتفا کروں گا چونکہ آپ اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ قدریہ کے تعلق سے ایک روایت صحیح مسلم میں آتی ہے، بالکل شروع میں پہلی روایت ہے۔ یہ روایت یہ ہے کہ کچھ افراد عراق سے حجاز آئے اور وہاں ان کی ملاقات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ شکایت کی کہ ہمارے یہاں کچھ افراد ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو قدر کے تعلق سے کلام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، کہ جو بھی بات ہوتی ہے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں یہ کیف متفق ہیں، یعنی ان کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں یا اللہ کے پلان میں یہ پہلے سے طے ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ رینڈملی ہو رہا ہے، ہر چیز بغیر کسی تقدیر کے ہو رہی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ جب تم جاؤ تو ان سے اعلان برات کر دینا میری طرف سے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث مشہور روایت کی جس کو ہم حدیث جبریل کہتے ہیں، اور اس میں اس کا جو محل استشہاد ہے وہ یہ ہے کہ جب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ مل ایمان، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے جواب میں قدر کا لفظ ذکر کیا تھا کہ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ تو اس طریقے سے اس حدیث کا تعلق اس پورے پس منظر یا کانورسیشن سے ہو جاتا ہے۔ تو قدریہ وہ فرقہ ہے کہ جو دور صحابہ میں پیدا ہو چکا تھا، شیعہ دور صحابہ میں پیدا ہو چکے تھے، اور اس کے بعد قدریہ میں جب ترقی ہوئی تو پھر یہی معتزلہ کی شکل اختیار کر گئے۔ معتزلہ کوئی الگ سے گروپ نہیں تھا، یہی لوگ ترقی کرتے کرتے معتزلہ بنے ہیں۔ تو اختلاف اس امت میں پہلے دن سے، یا کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے چلا آ رہا ہے، اور یہ اختلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں ہوگا اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ اب اسلام کا پیغام حق نہیں رہا، اب اسلام کا پیغام فرسودہ یا باطل ہو گیا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہاں اختلاف ہو اسی چیز کو آپ باطل مان لیں، بلکہ اختلاف وہیں ہوتا ہے کہ جہاں لوگ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ لوگ اپنی عقل کو نقل کے مقابلے پر استعمال کرتے ہیں اور نقل کو مرجوح قرار دے کر عقل کو راجح قرار دیتے ہیں، اسی لیے اہل سنت والجماعت سے یہ لوگ خارج ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اصطلاح ہمارے یہاں اہل سنت کی رائج ہے، اہل سنت کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ وہ جماعت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے پر عمل پیرا ہے، اور یہاں سے الگ الگ فرقے ان سے نکلتے رہے اور اہل سنت سے خارج ہوتے رہے۔ ایک اور اصطلاح ہے جس کو ہم بولتے ہیں اہل قبلہ۔ یہ اہل قبلہ کون ہیں؟ کیا اہل قبلہ صرف وہ ہیں کہ جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں؟ اگر اس کا مطلب یہ ہے تو پھر قادیانی بھی اہل قبلہ ہیں، ان کو بھی مسلمان مان لینا چاہیے۔ پھر اس طرح تو بہت ساری جماعتیں ہوں گی کہ محض قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینے سے ہمیں ان کو مسلمان تسلیم کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ اہل قبلہ ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے جس کے معنی آتے ہیں ضروریات دین کو تسلیم کرنے والا،
کہ جو شخص ضروریات دین کو تسلیم کرے وہ اہل قبلہ میں شامل ہے. مثال کے طور پر جو شخص نماز کو اس کی حیت قضائی کے ساتھ پڑھے وہ اہل قبلہ میں شامل ہے. جو شخص ختم نبوت کو بغیر کسی تعویل کے تسلیم کرے وہ اہل قبلہ میں شامل ہے. اگر وہ اس میں تعویل کرنے لگے کہ نہیں جی یہاں ذلی مراد ہے اور بروزی مراد ہے اور تقسیمیں کرنے لگے تو ایسا شخص اہل قبلہ میں شامل نہیں ہے, خواہ وہ دن رات قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ہی کیوں نہ پڑھتا رہتا ہو. تو اہل قبلہ کی بھی تعریف متعین ہے اور اہل سنت کی بھی تعریف متعین ہے. پھر ہمارے لٹریچر میں بہت سے اختلافی مسائل بھی ملتے ہیں. ان مسائل کو ہم دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے مسائل وہ ہیں کہ جو منصوص ہیں, قرآن میں موجود ہیں, احادیث میں موجود ہیں, احادیث مشہورہ میں متواترہ میں موجود ہیں, اور ان مسائل میں اختلاف ہوا ہے اور کچھ لوگوں نے ان مسائل کو عقل کے مخالف ہونے کی وجہ سے ان میں تعویل کی اور ان کا انکار کر دیا. مثال کے طور پر عذاب قبر. عذاب قبر کا مسئلہ منصوص مسئلہ ہے. کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ایک انسان کا حساب و کتاب روز جزا میں ہونا ہے تو پھر قبر میں عذاب کا کیا مطلب؟ ابھی تو حساب و کتاب نہیں ہوا اور عذاب پہلے شروع ہو گیا. نعیم قبر کا کیا مطلب؟ ابھی تو حساب و کتاب کے بعد اس کو جنت میں جانا ہے اور قبر کی آسانیاں اور آسائشیں پہلے شروع ہو گئیں. تو جب ان لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے عذاب قبر کا انکار کر دیا اور ان نصوص کے اندر تعویل شروع کر دی کہ جن نصوص سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے. ایسے لوگوں کو اہل سنت والجماعت سے خارج سمجھا جاتا ہے. معتزلہ کا یہی موقف ہے. اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے رویت کا, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رویت روز جزا میں آخرت میں واقع ہوگی. نہ صرف یہ کہ ممکن ہے بلکہ اس کا وقوع بھی ہے, اور اس دنیا میں امکان ہے لیکن وقوع نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی بہت سے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا اور انہوں نے ان آیتوں کی اندر تعویل کی اور اس مسئلے کا انکار کر دیا. یہ لوگ بھی اہل سنت والجماعت سے خارج پائے. اسی طریقے سے ایک دوسرا مسئلہ پایا جاتا ہے, وہ ہے خلق افعال کا, کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر ہمارے اعمال کے اوپر ہمارا محاسبہ ہونا ہے تو پھر ہمارے اعمال کے خالق بھی ہم ہی ٹھہرے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے اعمال کی خلق, اس کی تخلیق تو اللہ تعالیٰ کرے اور محاسبہ ہم سے ہو؟ اگر محاسبہ ہم سے ہونا ہے تو پھر تخلیق بھی ہمارے اعمال کی ہم ہی کریں گے, کسب بھی ہم ہی کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ خلق کوئی اور کرے اور اس کا محاسبہ کسی اور سے ہو. جب یہ مسئلہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے تعویل کی اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال کا خالق ہے اور بندے اپنے افعال کے خالق ہیں. اور اس طریقے سے یہ اختلافات ہوئے. وہ تمام کے تمام مسائل کہ جو منصوص ہیں قرآن میں سنت میں, ان میں جب اختلاف ہوا اور نصوص کے اندر تعویل کی گئی تو اس تعویل کے نتیجے میں اہل سنت سے ان لوگوں کو خارج کر دیا گیا. وہ لوگ کہ جو ان مسائل کے قائل ہیں, مثلاً وہ افعال کے خالق بندوں کو بناتے ہیں, وہ رویت کا انکار کرتے ہیں, وہ پلسرات کا انکار کرتے ہیں, وہ جہنم میں جانے سے پہلے عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ تمام کے تمام افراد اہل حق سے خارج تصور کیے جاتے ہیں, اہل سنت والجماعت سے خارج تصور کیے جاتے ہیں. پھر دوسری قسم ان مسائل کی ہے کہ جو نہ قرآن میں منصوص ہیں نہ احادیث مشہورہ میں ہیں, لیکن ان میں اختلاف ہوا ہے اور متقدمین نے ان کو نہیں چھیڑا. یعنی متقدمین کے یہاں بھی وہ لٹریچر نہیں پایا جاتا. متقدمین سے مراد صحابہ کی جماعت ہے, تابعین کی جماعت ہے اور تبع تابعین کی. تو صحابہ, تابعین, تبع تابعین نے ان مسائل پر کوئی گفتگو نہیں کی. اسی طریقے سے قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مشہورہ میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. متاخرین نے ان مسائل کو چھیڑا ہے اور ان مسائل کو چھیڑنے کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوا ہے. یہ ان کو بھی ہم چند کیٹیگریز میں رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر بعض مرتبہ اختلاف ہوتا ہے استنباط کی وجہ سے. یعنی مثلاً اگر آپ احادیث سے کسی مسئلے کا استنباط کریں تو ممکن ہے کہ آپ کی جو استدلالی قوت ہے وہ میری استدلالی قوت سے مختلف ہو اور آپ کے استنباط کا نتیجہ میرے استنباط کے نتیجے سے مختلف ہو, تو میں الگ نتیجے پر پہنچا اور آپ الگ نتیجے پر پہنچے اور اس لیے آپس میں اختلاف ہو گیا. مثال کے طور پر ایک مسئلہ آتا ہے, ہماری عقائد کی کتابوں میں ملتا ہے کہ انسان افضل ہے, انبیاء افضل ہیں یا ملائکہ افضل ہیں. اب دونوں طرف سے دلائل دیے جاتے ہیں. ایک دلیل یہ آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو مسجود ملائکہ